غلام حیدر کھوکھر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ سامنے ہر چیز اب تو واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے ہی موجودہ رجیم حکومت ختم ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اور نیشنل اسمبلی کو تحلیل ہوئے ابھی ایک دن ہوا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا جو فیصلہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریویو آف ججمنٹ آرڈر کو کالعدم قرار دیا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو نظر ثانی جو اپیلیں تھی قانون کو، جو نظر ثانی قانون تھا اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ موجودہ جو ختم ہو گئی حکومت، ان نے یہ پچھلے 3-4 ماہ میں جو بڑے پیمانے پہ اور خاص طور پہ آخری دنوں میں جب یہ قانون سازی کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ مئی کے اینڈ کے قریب یا جون کے شروع میں جب اسی سال حکومت نے قانون سازی کی تھی کہ کب کی کسی کو سزا ہوئی ہو، جس کو ایک تو یہ تھا کہ نواز شریف کو جو فار ایور عمر بھر کی جو ایک نااہلی کی سزا آئی ہوئی ہے، اس پہ ایک تھا کہ ریویو کیا جائے۔ نظر ثانی کے حوالے سے ایک نام دے کے قانون پاس کرایا گیا تھا، تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ پھر اس قانون کی سماعت کو روکنے کے حوالے سے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ قائم کیا گیا تھا، تو یہ بات حکمرانوں کو اچھی نہیں لگی اور ان کا یہ تھا کہ یہ چیف جسٹس سن نہیں سکتا ہے۔ مثلا وہ جو ایک تھا از خود نوٹس والا بھی ایک قانون بنایا تھا کہ چیف جسٹس بذات خود از خود کسی چیز کا نوٹس نہیں لے سکتے ہیں، اس کے لیے اس کو سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کرنی جائے۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے وہی اس کو جو ایک نظر ثانی قانون والے جو ایک اپیل کا تھا، ریویو تھا، اس پہ اپنی سربراہی میں جو بینچ بنائی، اس کی سماعتیں کی، پھر جون مہینے میں اس کو فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور آج جمعے کے روز وہ تقریباً کہتے ہیں 87 صفحات پر مشتمل جو ہے نا ایک بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اور یہ جو حکومت کا ہے کہ ریویو آف ججمنٹ جو ایک وہ جو آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے کے رد کر دیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا ایسی نظر ثانی جو جس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ وہ کہیں کہ ابھی ایک بندے کو سزا آتی ہے تو اس کو ایک ماہ کا 30 دن کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو قانون نے دیا ہے، اور اس کو اگر آپ 6 مہینے، سال، 5 سال، 10 سال کے بعد کہیں کہ جی اب میری مرضی ہے میں ابھی جا کے ریویو جو داخل کراتا ہوں، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ من پسند ججز کے حوالے سے جیسے تھا، جیسے یہ نواز لیگ کا ایک ماضی میں بھی اس طرح وتیرہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس مرتبہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی 13 جماعتوں کے اوپر، تو ان لوگوں نے وہ ایک نواز شریف اور جہانگیر ترین، بیسیکلی نواز شریف کے لیے تھا لیکن جہانگیر ترین کے اوپر بھی ایک احسان کرنا تھا کہ کیونکہ جہانگیر ترین کے ساتھ کہ عمران خان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، پھر وہ جہانگیر ترین عمران خان کو، تحریک انصاف کو چھوڑ چکا تھا، تو اب یہ تھا کہ جی دونوں جو نااہل ہیں پوری لائف کے لیے، زندگی کے لیے، تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ ریویو کریں گے اور پھر وہ اس کو اپنی سزا کو ختم کرا کے اور دوبارہ وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، انتخابات بھی لڑیں، عوام سے ووٹ بھی لے لیں۔ نواز شریف کے لیے تو حکومتی جو نواز لیگ تو بڑے بھنگڑے بھی ڈال رہے تھے کہ بس اگلے جو ہے نا وہ انتخابات میں وزیر اعظم بھی ہوگا، انتخابات بھی لڑے گا، اور انتخابات میں جو کیمپین چلے گی نواز لیگ کی وہ اس کی قیادت کرے گا۔ لیکن ابھی جو یہ فیصلہ آیا اس کے بعد تو ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف کے واپسی کے جو ایک باتیں کی جا رہی، اب وہ تو اس کا ایک چیپٹر، مجھے جو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس کا چیپٹر واپسی کا جو ہے نا
ملک کے اندر واپسی کا وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ وطن واپس آئے گا تو اس کو جیل چلا جائے گا. پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی ہے. اب یہ جو ایک نواز علی کا یہ بھی ایک موقف بلکہ کھلے عام اس وقت کہ اب تو نہیں، سابق وزراء جو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ بندیال چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 سپٹمبر کو چلا جائے گا، 17 کو جو ہے سپٹمبر کو نئے چیف جسٹس جو نامزد ہے فائز عیسیٰ آ جائے گا تو ان کو یہ کہ بڑا ریلیف ملے گا. اب اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد کیا واقع کیا ریلیف دے گا، یا وہ اس کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق جو اس کو اوتھ لے گا تو اس پہ چلے گا، کیا کرے گا، یہ تو ایک وقت کی بات ہے. لیکن نواز شریف کے راستے میں جو ایک بڑی رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دوبارہ وہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب وہ ایک تو وہاں ملک کے اندر واپس نہیں آئے گا، جو ایک 4 ہفتوں کے لیے بیماری کا وہ سرٹیفکیٹ لے کے عدلیہ سے بیل لے کے ضمانت لے کے چلا گیا تھا. تو ناظرین آج کا یہ بہت بڑا اور خود حکمران شہباز شریف وزیر اعظم ہے، لیکن پوری نواز لیگ کی خاص طور پہ قیادت کے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک صدمے کا دن میں یہ کہتا ہوں کہ ہوگا، کیونکہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو توقع نہیں تھی کہ کیونکہ اب ان کو یہ تھا کہ ہم نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اس طرح وہ جو ہے نا کبھی سپریم کورٹ کے سامنے لوگوں کو اکٹھے کر کے اس طرح وہ عدلیہ کے جو ہے نا دھمکیاں دینے کی تک اور جو باتیں کرتے تھے بھی یہ ویڈیو سب کے سامنے ہے. اب چیف جسٹس نے جس طرح ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو ابھی جو میرے قانونی ماہرین سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 ماہ تقریباً 1 ماہ سے بھی کچھ دن زیادہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کو ہے، تو یہ بہت سے بڑے فیصلے کر کے جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جو نیب ترامیم میں جو ان سابقہ حکمرانوں نے ترامیم کی تھی اور نیب کے جو پر کاٹ کر کے ختم کر کے اور اپنے کیسز ختم کرا دیے تھے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہو، آصف زرداری ہو، حمزہ شہباز ہو، شریف فیملی کے جتنے بھی لوگ ہوں، باقی لوگ، تو اب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیب کا قانون دوبارہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ انہی کے اوپر وہ لاگو ہوگا، اب پھر وہ کیسز دوبارہ کھلیں گے. تو یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ 90 دن کے انتخابات ایک تو وہ نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کی ایک سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ کون ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے درمیان اتفاق نہ ہو، کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، آج ہو جائے، شام تک، کل ہو جائے، نہیں بھی ہو تو پھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر حلقہ بندیاں نئے سر سے ہو رہی ہیں اور پھر اوپر سے جو ہے اگر احتساب کا نعرہ لگایا گیا کہ ایک زمانے میں پیر پاگارا مرحوم بڑے والے کہتے تھے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، یہ جب پرویز مشرف کا بھی تھا کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخابات ہوں گے، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ بھی جو ہے نا جو ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ جو ملک کے ساتھ ہوا ہے یا جو اس 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ہم کو عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا گیا ہے اور عوام خود ان حکمرانوں سے بھی تنگ ہے. جب عوام بات کرتے ہیں آپ خود عوام کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات. اب یہ ایک نیا نعرہ ہو سکتا ہے شروع ہو جائے اور پھر اس کا نعرہ کہاں تک جائے گا. تو ناظرین آج یہ صرف آپ سے بات کرنی تھی، آپ سے یہ چیز شیئر کرنی تھی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور کمنٹس میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کمنٹس لکھتے ہیں بھیجتے ہیں تو میں ضرور اس کا آپ کو رپلائی بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.